کے ذریعے سے لوگ دین سیکھتے رہیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے، اس کے ذریعے سے بچے اور بچیاں الف با تا سا نورانی کلمہ پڑھتے رہیں گے، اس کا ثواب قبر میں بھی ہم کو ملتا رہے گا۔ والدین کی نیت ہونی چاہیے کہ ان کا بچہ ایک گھر سے صدقہ جاریہ بنے، اس کی تلاوت، اس کا عمل اور اس کی دعوت سے جو بھی نیکیاں پھیلے گی ان کا اجر والدین کو بھی ملتا رہے گا، یہاں تک کہ ان کی انتقال کے بعد بھی ماں باپ کو بچوں کا جو ثواب ہے وہ ملتا رہے گا۔ اب دیکھیے بچوں کو ایک اچھا حافظ قرآن بنانے کے لیے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ایک بچے کو اچھا حافظ بنانے کے لیے والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو حافظ بنانے کا کام صرف مدرسے والوں کا ہے، مدرسے کے استادوں کا ہے، نہیں۔ ایک اچھا حافظ بننے کے لیے سب سے پہلے والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تب جا کر بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ حافظ قرآن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا۔ اللہ کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہے کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹہر ٹہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹہر کر ترتیب کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت میں حافظ قرآن اس کے جہاں تک وہ پڑھتا جائے گا جنت کے اندر اتنا بلند مقام اس حافظ قرآن کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد بچوں کو اچھا حافظ قرآن بنانے کے لیے گھر کا دینی ماحول ہونا ضروری ہے۔ گھر کا دینی ماحول ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے گھر کے اندر نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ دوسرا کام تلاوت قرآن کا ماحول ہونا چاہیے، سنتوں کا احترام ہونا چاہیے۔ میں اس پر اور بھی بہت سارے ڈیٹیل سے بول سکتا ہوں مگر ابھی وقت نہیں ہے، بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو مختصر تفصیلی طور پر بول رہا ہوں کہ گھر کو دینی ماحول بنانے کے لیے گھر کے اندر سب لوگ مرد اور عورتیں نماز کی پابندی ہو، تلاوت قرآن کا ماحول ہو، سنتوں کا اہتمام ہو۔ گھر کو ایک چھوٹی سی درسگاہ بنائیں۔ گھر کو چھوٹی سی درسگاہ بنائیں مطلب گھر کے اندر اس کی تعریف ہوتی ہو یا فضائل اعمال کی تلاوت ہوتی ہو، پڑھا جاتا ہو، قرآن کی تلاوت ہوتی ہو یا ریاض الصالحین حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال گھر کے اندر گھر کو صرف کھانے پکانے اور سونے کے لیے نہیں، اس کو ایک دینی درسگاہ اور اس میں کلاس روم بھی اپنے گھر کو بنانا چاہیے۔ نمبر 5 دینی ماحول راتوں رات نہیں بنتا، دینی ماحول راتوں رات نہیں بنتا، اس کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں والدین خود عملی نمونہ بننا ہوگا۔ خود ماں باپ اگر دیندار بنیں گے ان کو دیکھ کر بچوں کو دین کو سیکھیں گے۔ اگر باپ اگر بغیر دسترخوان کے کھانا کھا رہا ہے تو بچے کیسے دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے والے بنیں گے؟ عورتیں اگر بغیر دوپٹے کی کھانا بنا رہی ہیں اور گھر کے اندر بغیر دوپٹے کی گھوم رہی ہیں تو ان کے بچے اور لڑکیاں وہ کیسے سیکھیں گی؟ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر سیکھتی ہیں۔ بچوں کے جو 7 سال کا جو سائیکالوجی سے ان کا دماغ ہوتا ہے، بچوں کو بولنے سے بچے نہیں سیکھتے ہیں، ایسا کر ویسا کر بولے تو بچے نہیں کرتے ہیں۔ ان کو جو بچے جو 7 سال کی عمر تک جو بچے جو سیکھتے ہیں وہ صرف دیکھ کر آبزرویشن کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھے ہوں گے، ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں بولتا۔ امی اگر نماز پڑھتی ہے تو انہوں بھی بازو آپ کو مصلی بچہ کو انہوں بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ کیسے ہو رہا؟ آبزرویشن۔ وہ اپنی بچی وہ امی کو دیکھ رہی ہے، بیٹا اپنے ابا کو دیکھ رہا ہے، ان کو کون بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتا نہیں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک بارش کا اثر ہو سکتا ہے، یعنی اگر 10 کلومیٹر دور، 50 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور اگر بارش ہو رہی ہے تو اس کا احساس ہمیں یہاں ہوتا ہے۔ اس کی ہوا کے ذریعے سے، بادلوں کے ذریعے سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ بارش کا اثر یہاں پر ہو رہا ہے۔ کہیں دور اگر شدید گرمی ہے، کہیں آگ لگی ہوئی ہے، اس کی گرماہٹ کا اثر بھی ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ تو جس طرح بارش، ہوا، پانی کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اسی طرح انسان پر ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ماحول کا اثر بھی، چاہے وہ ماحول اچھا ہو یا برا ہو، اچھے ماحول اگر ہو اس کا ماحول بھی ضرور بچوں کے اندر پڑتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو جس طرح آپ بنیں گے بچوں کے اندر وہ چیزیں آپ کے اندر بچوں کے اندر منتقل ہوتی رہیں گی۔ میری امی اس طرح سجدہ کر رہی ہے تو میں بھی اس طرح سجدہ کروں گی، میری امی اس طرح ہاتھ باندھ رہی ہے تو میں بھی اس طرح، تم کو اس طرح ہاتھ باندھنے کے لیے کوئی تو سکھائے کیا؟ نہیں سکھائیں۔ تو بچے کیسا سیکھ رہے ہیں؟ آبزرویشن کے ذریعے سے، وہ دیکھنے کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں۔ تو آپ خود بھی ان باتوں پر عمل کریں گے تو گھر والے آپ
आपको देखकर खुद ब खुद दीन की तरफ हमारे बच्चे बचपन से ही राग़िब हो जाएंगे। कामयाब बच्चों की 4 खूबियां हैं। कामयाब बच्चे कौन हैं? सक्सेसफुल बच्चे कौन हैं? सक्सेसफुल बच्चे की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो नमाज़ी होता है। क्या होता है? नमाज़ी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पारा नंबर 16 सूरह तोहा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया वक़्मुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा। सबसे पहले कामयाब बच्चों की खूबियां में से ये है कि वो नमाज़ी हो। नंबर 2 बच्चे बाअखलाक हो, अखलाक वाले हो, तरीके वाले हो। नंबर 3 मेहनती हो। नंबर 4 बाअदब हो, ये वो बड़ों का अदब करने वाले भी हो। ये कामयाब बच्चों की 4 खूबियां हैं। इसके बाद देखिए बच्चों की तरबियत में जरूरी चीजें, बच्चों की तरबियत के अंदर जरूरी चीजें क्या है? वालिदैन सबसे बड़े आइडियल हैं, नमूना है। सबसे पहली दरसा माँ का गोद है। सबसे पहला जो दरसा मदरसा जो स्कूल है वो माँ का गोद है, जो उसका घर है। वालिदैन बेहतरीन नमूना है, एक आइडियल है। अब अगर बच्चा बाप अगर गुटखा खा रहा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद खाने सीख जाएगा। बाप अगर नशा कर रहा है तो बच्चे भी खुद आगे चलकर नशा करने वाले बन जाएंगे। तो माँ बाप जिस तरह रहेंगे बच्चों के अंदर वासरात मुंतकिल होते हैं। बच्चे अमल से ज्यादा सीखते हैं, बच्चे बोलने से ज्यादा नहीं सीखते हैं। वो जो देखते हैं प्रैक्टिकली जो चीजों को उनको नजर आती है समाज के अंदर, माहौल के अंदर, गली के अंदर, जिस तरह लड़कों के साथ उनका उठना बैठना होता है उससे वो ज्यादा सीखते हैं। क्लासरूम से, किताबों से उनको सीखने का दरमाना तो उनका बाद में आता है। वो पहले जो सीखते हैं वो अपने दोस्तों को देखकर, अपने माहौल को देखकर, अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने माँ बाप को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर क्या करते हैं? वो प्रैक्टिकली सीखते हैं।